جب آپ کے ہسبینڈ آپ سے پیار تو کرتے ہیں بٹ آپ کو مس نہیں کرتے. انڈرسٹینڈنگ ایموشنل ڈسٹینس شادی میں جو آ جاتا ہے اس پر یہ بلاگ بننے والا ہے. وہ محبت کرتا ہے مگر یاد بالکل نہیں کرتا. یہ ہے آج کا ٹاپک. کیا آپ کا ہسبینڈ یا فیانسے آپ سے محبت کرتا ہے لیکن دنوں تک وہ آپ کو نہ کال کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں ہر وقت سوچتے ہیں مگر وہ صرف کبھی کبھی یاد کرتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت کم پڑ گئی ہے، یا پھر مردوں کا پیار اور ان کا ایموشنل سسٹم عورت سے بالکل ہی مختلف ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی کا ایک بہت پیارا کنفیوژن دور کرنے والی ہے. تو ویڈیو آخر تک دیکھیں اور شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کیا آپ کا جو ہسبینڈ ہے یا آپ کا جو فیانسے ہے آپ سے محبت کرتا ہے لیکن وہ آپ کو ایموشنل کنیکشنز محسوس نہیں کرواتا جو آپ چاہتی ہیں؟ کیا وہ فزیکلی پریزنٹ ہے، یعنی بیڈ پہ بیٹھ کے اپنا موبائل یوز کر رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے مگر ایموشنلی ان اویلیبل لگتا ہے جب آپ بات کرتی ہیں؟ اس ولاگ میں ہم سمجھیں گے کہ کچھ مرد محبت کرتے ہیں پھر بھی وہ زیادہ کنیکٹ نہیں کر پاتے. کس طرح ایموشنل ڈسٹینس کو ریلیشن شپ کو افیکٹ کرتی ہے اور عورت کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے. اس ویڈیو میں پتہ کیا کیا سیکھنے والے ہیں؟ اس کے ریزنز، سائیکالوجیکل انالیسس، پریکٹیکل سولوشنز، کلائنٹ کا میں ایک ایگزامپل ضرور دوں گی، قرآنک گائیڈنس دوں گی، ایموشنل ہیلنگ بتاؤں گی، ٹپس بتاؤں گی، پوئٹری ہوگی اور پھر ہماری دعا ہوگی. یہ ہے میرا پورا ولاگ، آخر تک جڑیے گا. ویلکم ٹو سیدہ اشرف ولاگز، جہاں آپ کو اسکرول کرنے کی تھوڑی سی دیر ہوتی ہے اور بولڈنس بائی 4 آپ کو زندگی سے ریلیٹڈ ہر وہ مسئلے مسائل پہ ولاگ پیش کرتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. سولوشن دینا میرا کام ہے، اس پر عمل کر کے اس پر ایکشن ڈال کے ریزلٹس لانا آپ کا کام ہے. تو لے لیجیے اپنا چائے کا کپ، پانی کا کپ، کافی کا کپ یا پھر جوس کا کپ. ابھی میں سخت تھکی ہوئی ہوں بٹ میری ایک بہن کہتی ہے کہ مجھے یہ ولاگ کل تک چاہیے. پھر آپ کا حکم تو سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے نا، تو میں یہ ولاگ بناؤں گی، ضرور بناؤں گی. میں اتنا ٹریول کر کے آئی ہوں، اتنی تھکی ہوئی ہوں، جیٹ لیگ ہو رہا ہے بٹ پھر بھی یہ ولاگ بنا رہی ہوں، تو دیکھنا مت بھولیے گا. لیٹس اسٹارٹ. السلام علیکم میری سویٹ پیاری معصوم بہنوں، بھائیوں. آج ہم ایک بہت ہی کامن لیکن درد بھرے سوال پر نا بات کرنے والے ہیں. میم، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن مجھے مس نہیں کرتا. یہ ہے نا آپ کا سوال. میں اس کے بارے میں ہر وقت سوچتی ہوں، وہ مجھے کبھی کبھی یاد کرتا ہے. میں اس کی پریورٹی ہوں یا نہیں؟ یہ سوال ہزاروں عورتوں کے دل میں چلتا رہتا ہے. سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ضروری ہے، محبت اور ایکسپریشن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ لوگ پیار بہت کرتے ہیں مگر ظاہر بالکل نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگ پیار بالکل کم کرتے ہیں مگر ایکسپریشنز ان کے بہت بڑھیا ہوتے ہیں. اس لیے صرف کالز، میسیجز اور آئی مس یو سے محبت کو پلیز میجر نہ کیا کریں. ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ اگر کسی نے لو یو، مس یو کہہ دیا تو وہ بہت محبت کرتا ہوگا، لیکن اگر آپ ایموشنل طور پر اگنور ہو رہی ہیں نا، آپ کی فیلنگز ان کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی، آپ ہمیشہ ایفرٹ کر رہی ہیں اور سامنے والا کبھی بھی ایفرٹس نہیں ڈالتا، تو پھر یہ ایشو صرف کمیونیکیشن کا نہیں رہتا میری جان. پہلے اپنی ریزنز ڈسکس کرتے ہیں. ریزن نمبر 1، مرد اور عورت ایموشنل طور پر مختلف ہوتے ہیں. دے آر ناٹ دا سیم. عورت نیچرلی ریلیشن شپ اورینٹڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت ڈالی ہوئی ہے. وہ کنیکشن کو مینٹین کر سکتی ہے، وہ بات کر کے، شیئر کر کے اور یاد کر کے پیار محسوس کرواتی ہے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو. بہت سے مرد پرابلم سالونگ موڈ میں رہتے ہیں کہ میں پرابلم سالو کروں گا. ان کا فوکس کم ذمہ داریوں اور گولز پر بہت ہوتا ہے.
وہ سوچتے ہیں ریلیشن شپ تو ٹھیک چل رہا ہے، اس لیے انہیں ہر وقت کانٹیکٹ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ میں تو سب پرووائڈ کر رہا ہوں، میں تو سب کر رہا ہوں، تو میں ہر وقت میسج کیوں کروں، لو یو کیوں بولوں، مس یو کیوں بولوں. اب آتے ہیں ریزن نمبر 2 پہ، ایموشنل میچورٹی کی کمی. جو میں ہمیشہ بولتی ہوں، کچھ لوگوں کو پیار کرنا آتا ہے مگر ایموشنل نیڈ سمجھنا نہیں آتا. انہیں لگتا ہے میں کماتا ہوں، میں وفادار ہوں، میں ساتھ ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے. مگر ایموشنل سپورٹ بھی ریلیشن شپ کی روح ہوتی ہے. ریزن نمبر 3 پہ آتے ہیں، چائلڈہڈ کنڈیشننگ. بچپن کی جو حالت ان کی ہوتی ہے، جن مردوں کو بچپن سے ایموشنز ایکسپریس کرنے کی اجازت نہیں ملی ہوتی. مت رو، مرد ہو، اسٹرانگ بنو، مرد بنو، روتے نہیں ہیں، وہ بڑے ہو کر ایموشنز کو ایکسپریس کرنا بھول جاتے ہیں. دل میں محبت بہت ہوتی ہے، زبان تک آتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو سپریس کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ایموشنز اور اپنے فیلنگز شیئر ہی نہیں کر پاتے، اوپن اپ ہی نہیں ہوتے. نمبر 4 پہ آئے، آپ ان کی گارنٹیڈ پریزنس بن چکی ہیں. یہ بات تھوڑی کڑوی ہے. کبھی کبھی جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے نا کہ یہ شخص نہیں جائے گا کہیں، یہ میری زندگی میں رہے گا، یہ ادھر ہی مرے گا، یہ ادھر ہی کھائے گا، یہ ادھر ہی روئے گا، تو وہ ایفرٹ کم دینا شروع کر دیتا ہے. اچھا، وہ جان بوجھ کر یہ نہیں کرتا اور نہ ہی بری نیت سے کرتا ہے، بس اس کی نا عادت بن چکی ہوتی ہے. اسی لیے ہیلدی باؤنڈریز اور سیلف ریسپیکٹ بہت ضروری ہوتی ہے ایک ریلیشن شپ میں. جب انسان کو آپ یہ سچائی بتا دینا کہ میں کہیں نہیں جانے والی، میں آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والی ہوں، میں آپ کی ہر بات کے لیے اویلیبل ہوں، میں آپ کی مس یوز کے لیے، مس ٹریٹ کے لیے، تو وہ انسان آپ کو ہلکے میں لے لیتا ہے. ایک کلائنٹ کی ایگزامپل میں دینا چاہتی ہوں یہاں پہ، جو میرے ساتھ سیشن لیتی ہیں. ان کا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، نہ وہ اس پہ چیٹ کرتا ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کا کوئی برا اخلاق ہے. لائک وہ دنوں تک ایموشنل کنیکشن صرف اسٹیبلش نہیں کر پاتا. کلائنٹ جو میری ہے، جب بھی سیشن لیتی ہیں بہت روتی ہیں. اسے لگتا ہے کہ شوہر اس سے پیار نہیں کرتے. سیشن کے دوران پتا چلا کہ شوہر بچپن سے ایموشنلی ریزرو تھا. جب ہم لوگوں نے ڈسکشن کی، جب اس کے پاسٹ پہ بات کی، جب اس کے بچپن پہ بات کی، اس کے گھر میں کبھی ایموشنز ڈسکسڈ نہیں ہوتے تھے. ہم نے کمیونیکیشن ایکسرسائزز شروع کروا دی. ہر دن 15 منٹ کوالٹی کانورسیشن، ساتھ ہی ساتھ ہر ہفتے ایک ایموشنل چیک ان. 3 مہینے بعد ان کا ریلیشن شپ بہت امپروو ہو گیا. پرابلم محبت کی کمی نہیں تھی، کمیونیکیشن کی کمی تھی. دیکھیں، جو میں کہتی ہوں نا، ہر ہفتے ایک ایموشنل چیک ان، آپ نے ان کے ساتھ جب بات کرنی ہو تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں گی، تو وہ اپنا ایموشنل جتنی بھی فیلنگز ہیں وہ شیئر کریں گے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں اپنے ایموشنز کو سمجھنے کی. یہ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ. جب کوئی آپ کا جو مرد ہے، شوہر ہے، وہ آپ کے ساتھ کھلتا نہیں ہے، اوپن اپ نہیں ہوتا ہے، تو اس کو اس کی ایموشنز کی قدر کرنے پہ ایک اجازت ملتی ہے. وہ اوپن اپ ہو جاتا ہے، وہ بٹن پریس ہو جاتا ہے، جس کی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں. اب پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ عورت کو ایسے ٹائم میں کیا کرنا چاہیے، ایسی سچویشن میں اس کو کیا چیزیں فالو کرنی چاہیے. نمبر 1، جو سولوشنز ہے جس کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جس کا آپ کو انتظار ہے، ہر وقت شکایت مت کرو. ہر کال پر آپ مجھے یاد نہیں کرتے، آپ کو میری پرواہ نہیں ہے. یہ سینٹینس ڈسٹنس بڑھاتا ہے، بناتا نہیں ہے. آپ ڈسٹنس بڑھا رہے ہو. یہ کیوں، کیا، کب، کہاں، ہٹا دو اپنی زندگی سے. کیونکہ یہ مرد کو لگتا ہے اس پہ الزام آ رہا ہے، اس پہ تہمت آ رہی ہے، وہ اس سے ڈسٹنس میں آ جاتا ہے. کیونکہ مرد بہت ایکسپریشنز نہیں دے سکتا، اس لیے وہ ڈسٹنس میں آتا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ ڈسکس نہیں کرتا. ادھر بٹھاؤ میری جان یہ بات. سولوشن نمبر 2 پہ آتے ہیں. اپنی دنیا صرف ایک شخص تک محدود مت کریں. یہ میرا سب سے فیورٹ سولوشن ہے.
اپنی آئیڈینٹی رکھیے، اپنے گولز رکھیے، قرآن پاک کا ذکر کیجیے، اپنی صحت پہ دھیان دیں، اپنی گروتھ یعنی کہ فائنینشیل جو آپ کی اسٹیبلٹی ہے اس پہ دھیان دیں۔ جب پوری دنیا ایک انسان بن جاتی ہے تو تکلیف بھی اسی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو اپنی پوری دنیا بنا لو، یہ سارا آپ کے ارد گرد اس انسان کے گرد کر دو، یہ اسی کے گرد پھر رہی ہو، تکلیف اتنی ہی زیادہ ملے گی۔ سولوشن نمبر 3، اپنی ایموشنل نیڈ کلیئرلی بتائیں۔ مائنڈ ریڈنگ ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ مجھے پڑھ لیں گے، وہ مجھے خود ہی بول دیں گے، وہ سمجھ جائیں گے۔ سیدھا اور پیار سے بات کریں۔ مجھے آپ سے روز 10-15 منٹ بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ بیڈ پہ جانے سے پہلے پلیز مجھے 10-15 منٹ پیار سے دے دیا کریں۔ مجھے آپ کی اٹینشن ایموشنل سیکیورٹی فیل کراتی ہے۔ جب آپ مجھے اٹینشن دیتے ہیں، کیئر دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں تو میں سیکیور فیل کرتی ہوں، میں سیف فیل کرتی ہوں۔ نمبر 4، خود کو اگنور مت کریں۔ یہ جو سارا ڈرامہ چل رہا ہے اس میں خود کو اگنور نہ کریں۔ اکثر عورت دوسرے کو اتنا امپورٹنس دے دیتی ہے نا کہ خود کو بھول جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت خود کی قدر کرتی ہے اس کی قدر دنیا کرتی ہے۔ دنیا میں آپ کا ہسبینڈ، آپ کے بچے، آپ کے سسرال والے سب آ جاتے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے کزنز، آپ کے ریلیٹو، آپ کے پڑوسی سب آ جاتے ہیں، آپ کے کلیگز۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں ولاگ بناؤں اور آپ کو قرآن ایک ریمائنڈر نہ دوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہی میں سے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ سورہ الرم 30/21۔ یعنی ریلیشن شپ کا مقصد صرف ساتھ رہنا نہیں، سکون، محبت اور رحمت دینا بھی بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔ یہ میں مردوں سے بھی کہہ رہی ہوں، یہ میں عورتوں سے بھی کہہ رہی ہوں۔ میری پوئٹری بہت مشہور ہوتی جا رہی ہے تو میں اپنی پوئٹری کے سیگمنٹ کو بھی بھولنا نہیں چاہتی۔ کچھ لوگ محبت کو لفظوں میں نہیں لکھتے، وہ فکر کے روپ میں جیتے ہیں، مگر کبھی کبھی دل کو صرف وفاداری ہی نہیں، دو پیارے لفظوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میری جان، ہر وہ مرد جو آپ کو مس نہیں کرتا ضروری نہیں کہ وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتا، لیکن ہر وہ ریلیشن شپ جہاں ایموشنل طور پہ تنہا محسوس کریں اسی میں کمیونیکیشن ضروری ہے۔ اندازے نہیں، گیسز نہیں، خاموش آنسو نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی والی گفتگو۔ یاد رکھیں، محبت صرف دل میں محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، محبت سامنے والے کو محسوس کروانے کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بھی کبھی ریلیشن شپ میں نا ایموشنلی اگنور محسوس کر چکے ہیں، کمنٹ میں لکھیے، میں اپنی قدر جانتی ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں @boldness_by4۔ اگر آپ 1-to-1 پرسنل پیڈ نان کلینکل کنسلٹیشن لینا چاہتی ہیں تو میرے انسٹاگرام @سعیدہ ٹیچر آف لائف یا ٹک ٹاک پر ایک میسج کریں، پھر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ سلوشن دینا میرا کام ہوتا ہے، اس میں ایکشن ڈال کے ریزلٹس لانا آپ کا کام ہے۔ جانے سے پہلے دعا تو بنتی ہے۔ یا اللہ، عمران خان نیازی کو صحت، حفاظت، عزت اور آزادی نصیب فرما، آمین۔ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ان کو ہر شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ یا اللہ، تمام مسلمان ممالک پر اپنی رحمت نازل فرما، فلسطین، کشمیر اور تمام مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مسلم امہ کو اتحاد، امن اور خوشحالی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، میری تمام سبسکرائبرز کو صحت، حلال رزق، سکون، عزت، نیک نصیب اور خوش وقار رشتوں کی نعمت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، سیدہ اشرف خان کے علم، رزق، صحت، عزت اور مشن میں برکت عطا فرما، ان کی زبان کو لوگوں کے لیے ہدایت اور امید کا ذریعہ بنا، آمین ثم آمین۔ اور میری امی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ اللہ ان کو صحت دے، جلد
से जल्द। आमीन सुमा आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना टॉपिक जो है वो मेरे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। याद रखिए जो बेस्ट टॉपिक होता है उस पे मैं वीडियो बनाती हूँ। जैसे कि आज इतनी थकी हुई हूँ, बट ये वीडियो, ये जो टाइटल था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोग के लिए बनाया। आखिर तक देखिए, कमेंट करना मत भूलिए और दुआओं में याद रखिए।